جب بھی ڈرگ ایڈکشن کی بات کی جائے گی یا الکوہلزم کی بات کی جائے گی تو ایک بڑی ٹپیکل سی پکچر ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے، اور ہمارے خیال میں ڈرگ ایڈکٹس وہ لوگ ہوتے ہیں یا الکوہلکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کاروبار زندگی میں سب سے پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اپنی ایجوکیشن بھی لوگ مکمل نہیں کرتے اور آڈ جابس کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، یا پھر کام کاج بھی چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ان کے گھر والے بھی ان کے ہاتھوں تنگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ انہیں تنگ ہو کے گھر سے نکال بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بیوی بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں۔ فرینڈس جو ہیں وہ اچھے لوگ اب نہیں ہوتے، بلکہ وہ ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ یا الکوہلکس کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ پیسوں کے معاملات پر ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور آئے روز گھر میں سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور ارد گرد میں رہنے والے تمام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ یا کوئی الکوہلک موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ نشے میں دھت نظر آتا ہے۔ جب وہ گلی میں سے گزر رہا ہے یا گھر میں آ رہا ہے تو تب بھی وہ نشے میں ہوتا ہے، صبح جب وہ اٹھ کر گھر سے نکلتا ہے تو تب بھی وہ نشے میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں مختصر یہ کہوں کہ شراب یا نشہ اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے تو یہ زیادہ مناسب بات ہوگی۔ یہ ایک ٹپیکل سی پکچر ہے جو کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا شخص کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا یا کسی فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا نظر آتا ہے یا کسی بھی گھر کے اندر نظر آتا ہے تو ہم ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور نشہ کرتا ہوا وہ دکھائی دیتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ بھی ایک پکچر الکوہلزم کی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ انتہائی لیٹ سٹیج کے اندر جب کوئی مریض پہنچ جاتا ہے تو وہ تقریباً یہی پکچر اس کی بنتی ہے جو ہمیں عام طور پر اپنے ارد گرد نظر آتی ہے۔ لیکن بہت سارے مریض جو ہیں وہ انتہاؤں تک ابھی نہیں چھوئے ہوتے، بلکہ اس سے پیچھے کی کسی نہ کسی سٹیج پر وہ ضرور موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر وقت پہ وہ آئیڈینٹیفائی ان کے اہل خانہ نہ کریں یا وہ خود کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں اور کسی علاج معالجے میں اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اسی بڑی پکچر کا حصہ جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کہتے ہیں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے اٹ ٹیکس اے فیملی، جو کہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایسے تمام خاندانوں کی مدد کے لیے جن کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہے۔ اور اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ایکسپرٹ کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں میڈم عظمیٰ صداقت، جو کہ ولنگ ویز لاہور کی نہ صرف ڈائریکٹر کاؤنسلنگ پروگرام ہے بلکہ پاکستان کی پہلی انٹرونشنسٹ بھی ہیں، جو کہ امریکہ سے اپنی ٹریننگ حاصل کر کے یہاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے، تھینک یو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ ہم کسی نہ کسی موضوع پر یہاں پر میڈم کی ماہرانہ رائے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو ساتھی ہیں جو ولنگ ویز کے پروفیشنلز ہیں وہ بھی سوالات کے ذریعے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جو کہ آخری سیگمنٹ میں جو کہ ہمارا ایف اے کیوز کا سیکشن ہے اس میں کوسچنز کر سکتے ہیں، اور آپ بھی اگر چاہیں تو ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے ہمارے پروگرام کے فارمیٹ سے، اور جو ٹاپک ہم جس پہ بات کریں اسی کے بارے میں ہم سے بات کیجیے گا۔ اچھا، آج کے موضوع کے حوالے سے اگر میں آپ کو تعارف کرانا چاہوں تو پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جتنے لوگ شراب پیتے ہیں ان کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے آسانی سے۔ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے شراب پی کے الکوہلزم کو اٹین کیا ہے، جو کہ راک باٹم پہ ہیں، جو کہ اپنی زندگی میں تمام تر چیزوں کو شراب کی وجہ سے کھو چکے ہیں، جیسے کہ اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں کچھ نہیں ہو رہا، اگر وہ ریلیشن شپ دیکھیں تو وہ بہت پور ہیں، یعنی از غرض دیکھا جائے تو زندگی کے تمام معاملات اس کی زد میں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو شراب تو پی رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی فنکشننگ کے اوپر کافی اچھی گرپ وہ رکھتے ہیں، بلکہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے شراب کو بہت زیادہ فینٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ شراب ایسے لوگوں کی پسندیدہ ڈرنک مانی جاتی ہے جو لوگ کافی ترقی یافتہ ہیں، جو کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا ایسے کامیاب لوگ ہیں جو اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ ایسے کون لوگ ہیں اور وہ کس رسک میں ہیں، اور پھر ایسے لوگ کس طرح اپنی زندگی کو سیو کر سکتے ہیں۔ ان تمام موضوعات پر ہم آپ کو سائنٹیفک معلومات جو ہے وہ فراہم کریں گے۔
میڈم میرا پہلا کوشچن آپ سے یہی ہے، موضوع جیسا کہ میں نے ابھی تعارف بھی کرایا، تو یہ ہائی فنکشننگ الکوہولکس کیا ہوتے ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ ٹرم بولی جاتی ہے کہ یہ ہائی فنکشننگ الکوہولکس ہیں؟ اچھا، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر ایک جب بھی ڈرگ ایڈکشن کی بات کی جائے گی یا الکوہولزم کی بات کی جائے گی تو ایک بڑی ٹپیکل سی پکچر ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے، اور ہمارے خیال میں ڈرگ ایڈکٹس وہ لوگ ہوتے ہیں یا الکوہولکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کاروبار زندگی میں سب سے پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اپنی ایجوکیشن بھی لوگ مکمل نہیں کرتے اور آڈ جابس کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، یا پھر کام کاج بھی چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ان کے گھر والے بھی ان کے ہاتھوں تنگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ انہیں تنگ ہو کے گھر سے نکال بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بیوی بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں۔ فرینڈس جو ہیں وہ اچھے لوگ اب نہیں ہوتے، بلکہ وہ ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ یا الکوہولکس کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ پیسوں کے معاملات پر ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور آئے روز گھر میں سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور ارد گرد میں رہنے والے تمام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ یا کوئی الکوہولک موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ نشے میں دھت نظر آتا ہے۔ جب وہ گلی میں سے گزر رہا ہے یا گھر میں آ رہا ہے تو تب بھی وہ نشے میں ہوتا ہے، صبح جب وہ اٹھ کر گھر سے نکلتا ہے تو تب بھی وہ نشے میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں مختصر یہ کہوں کہ شراب یا نشہ اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے تو یہ زیادہ مناسب بات ہوگی۔ یہ ایک ٹپیکل سی پکچر ہے جو کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا شخص کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا یا کسی فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا نظر آتا ہے یا کسی بھی گھر کے اندر نظر آتا ہے تو ہم ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور نشہ کرتا ہوا وہ دکھائی دیتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ بھی ایک پکچر الکوہولزم کی ہے، اور یہ جو ٹپیکل یا کلاسیکل پکچر ہے الکوہولزم کی، اس کو اگر میں یوں کہوں کہ یہ انتہائی لیٹ سٹیج کے اندر جب کوئی مریض پہنچ جاتا ہے تو وہ تقریباً یہی پکچر اس کی بنتی ہے جو ہمیں عام طور پر اپنے ارد گرد نظر آتی ہے۔ لیکن بہت سارے مریض جو ہیں وہ انتہاؤں تک ابھی نہیں چھوئے ہوتے، بلکہ اس سے پیچھے کی کسی نہ کسی سٹیج پر وہ ضرور موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر وقت پہ وہ آئیڈینٹیفائی ان کے اہل خانہ نہ کریں یا وہ خود کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں اور کسی علاج معالجے میں اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اسی بڑی پکچر کا حصہ جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسرے لوگ جن کی ہم بات کر رہے ہیں جو ماڈریٹ لیول پہ الکوہولزم کا شکار ہوتے ہیں یا ان کی بیماری ابھی پہلے درجے کی ہوتی ہے، انہیں ہائی فنکشننگ الکوہولکس کہا جاتا ہے یا ہائی فنکشننگ ڈرگ ایڈکٹس کہا جاتا ہے۔ ہائی فنکشننگ سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی بڑا کام کاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کلاسیکل پکچر کے کمپیریزن میں دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اچھی جابز آکوپائی کیے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ذریعہ آمدنی کوئی ہوتا ہے اور یہ معقول پیسے بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بڑی اچھی پوزیشنز کے حامل ہوتے ہیں، یہ سی ای اوز لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا مینجمنٹ میں جو ٹاپ ناچ سیٹس ہوتی ہیں وہ اس پوزیشن کو ہولڈ کیے ہوتے ہیں۔ گھر میں ان کے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات قدرے بہتر ہوتے ہیں، الدو کے لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بظاہر معاملات ان کے بہتر نظر آتے ہیں۔ اگر ہم آؤٹ سائڈ لائف کی بات کریں تو وہ ان کی اچھی نظر آتی ہے کہ ان کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، یہ شادی بیاہوں میں بھی عام لوگوں کی طرح شامل ہوتے ہیں، برتھ ڈیز پارٹیز بھی یہ اٹینڈ کرتے نظر آتے ہیں، یہ مرگ پر بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہر روز صبح اٹھ کر چاہے لیٹ ہی جائیں لیکن یہ اپنے کام کاج کی طرف بھی ضرور جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ ذمہ داریاں بھی یہ آپ کو سنبھالے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں کہ کیا یہ ایک عام فنکشنل بندہ جو کہ شراب استعمال نہیں کرتا اس جیسی ان کی پرفارمنس ہے تو پھر اس جیسی پرفارمنس نہیں ہے، بٹ کمپیریٹیولی جو لیٹ سٹیج الکوہولکس ہیں ان سے ذرا بہتر پکچر ان کی نظر آتی ہے۔ چونکہ یہ کچھ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ اسکول جا رہا ہے تو اسکول میں کچھ اس کے گریڈز گر ضرور رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اسکول جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آفس میں کام کرتا ہے یا کوئی بزنس سنبھالتا ہے تو وہ اپنے بزنس پہ جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ لیٹ جائے اور جلدی وہاں سے اٹھ آئے، لیکن کچھ میجر رسپانسبلٹیز جو ہیں یہ سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر فیملیز جب کسی کو کام کاج کرتا ہوا دیکھتی ہیں یا اسکول کسی بچے کو جاتا ہوا دیکھتی ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں پہ ابھی شراب یہ ضرور پیتا ہے لیکن کوئی شراب جو ہے بیماری کی شکل ابھی اختیار اس نے نہیں کی، جبکہ اگر ہم یہ کہیں کہ فیملی یا باس
یا پھر ان کے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ ڈینائل میں ہیں, خود پیشنٹ بھی ایک ڈینائل کے اندر ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. چونکہ کچھ کام کاج جس میں انوالو ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کے ڈرنکنگ کے مسئلے کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بیمار ہوتا یا اگر یہ الکوہلک ہوتا تو پھر یہ کام کاج نہ کر سکتا, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں سٹینڈرڈ پکچر جو الکوہلزم یا ڈرگ ایڈکشن کی ہے وہ بہت بری ہے, وہ ہٹ باٹم لوگوں کی ہے جو کہ ہر روز ہمیں مرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ان کے متعلق خبر ملتی ہے کہ آج فلاں جو بندہ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ راک باٹم پہ ہے جس کے آگے اب کوئی بہتری نظر نہیں آتی, یا تو وہ جلدی کسی نہ کسی ناگہانی موت کا شکار ہو جاتے ہیں, یا پھر اگر علاج معالجے کی کوشش کی جائے گی تو ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا اور مسلسل انہیں علاج میں کافی عرصے تک رہنے کی ضرورت ہوگی, تب جا کر ان کی صحت جو ہے وہ کچھ بہتر بنائی جا سکتی ہے. سو اس کے کمپیریزن میں جب ہم ہائی فنکشننگ الکوہلکس کی بات کرتے ہیں جو ذمہ داریاں ہولڈ کیے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ لوگ آفس سے نکلتے ہیں گھر کے لیے شام کو تو یہ رستے میں ہی بیئر کا کین کھول لیتے ہیں, یہ بیئر پیتے ہوئے گھر تک پہنچتے ہیں, اور جو بیئر کا پلیئر ہے یا شراب کا جو پلیئر ہے وہ آنے کے بعد بدمزگی بھی شروع ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی یہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ کافی برے موڈ کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں, اور برے موڈ سے مراد ہے کہ ان کی شکلوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ مجھے اب کچھ بھی نہیں کہنا, میں بس کسی ایک کمرے کے اندر جاؤں گا اور وہاں پر جا کر میں اپنی وسکی کی بوتل کھولوں گا یا وڈکا کی بوتل کھولوں گا اور میں اس کو پینا شروع کر دوں گا تاکہ میری یہ جو بدمزگی ہے اس میں کچھ پلیئر جو ہے وہ مجھے ملنا شروع ہو جائے. سو یہ ہائی الکوہلک جو فنکشننگ الکوہلکس ہے, یہ ان کا پکچر ہے جو کہ مائلڈ سٹیج آف الکوہلزم میں ہوتے ہیں اور ماڈریٹ سٹیج آف الکوہلزم میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری ابھی آئی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے بیماری ابھی آئی ہے لیکن بیماری کی تمام جو علامتیں ہیں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی, ابھی چیدہ علامتیں ہمیں نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کوئی بندہ الکوہلزم کا شکار ہو چکا ہے. اب جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے اتنی ڈیٹیریوریشن جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی. ہاں جی, جو آپ نے پور ہیلتھ چوائسز کی بات کی ہے, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن میں آنے کے بعد بھی لوگ ہٹ باٹم کا انتظار کرتے ہیں کچھ ایک سٹیپ لینے سے پہلے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اگنورنس کو جنرلی لوگوں میں جن کے ساتھ ڈرگ ایڈکشن کا مسئلہ نہیں بھی ہے, جیسے آپ نے پور ہیلتھ چوائسز کی بات کی, تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک کیجول ایٹیچیوڈ ہے, اور ہمارے ہاں لوگ بہت ہی کیجول ہیں, لوگ پڑھائی کے معاملے میں بہت کیجول ہیں, لوگ ہیلتھ کے معاملے میں بہت کیجول ہیں, لوگ پالیٹکس کے معاملے میں بہت کیجول ہیں, لوگ اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت کیجول ہیں. اور چارلس چرچل کی ایک سینگ ہے جو کہ کہتی ہے کہ کیجولنس کازز کیجویلٹیز, کہ لاپرواہی جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جانی نقصان کا سبب بنتی ہے. سو ہمیں یہ کیجولنس میں سے نکل کر کچھ رسپانسبلٹی لینے کی طرف ضرور آنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ میری زندگی میں جو بہتری ہے وہ میری وجہ سے آ سکتی ہے اگر میں کچھ پازیٹیولی کروں گی, اگر میں کچھ نیگیٹیولی کروں گی تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ نقصان مجھے فیس کرنا پڑیں گے. لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نیگیٹیولی کروں, میں واک نہ کروں, میں مسالے والی چیزیں جو ہیں وہ بہت کھاؤں, میں فرائیڈ چیزیں کھاؤں اور کہوں کہ مجھے مزہ بڑا آتا ہے, اور پھر میں کہوں کہ اللہ بہتر کرے گا. تو اللہ نے تو بہتر ہی کرنا ہے, لیکن بندے کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ اپنے لیے بہتر سوچے اور بہتر کرنے کی طرف جائے تاکہ جو فوری کانسیکوینسز ہیں وہ کچھ بہتر حاصل بھی کرنے کی طرف جائے. اچھا مس کا جو کوسچن تھا میں اسی اچھا یہ جو الکوہلزم کی بات ہے تو اس میں بھی یہ کافی لاپرواہی کا عنصر ہے کہ لوگ عام طور پہ جو شراب پینا شروع کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی الکوہلک کو دیکھ کر شراب پینا شروع نہیں کرتے, وہ موویز سے انسپائر ہوتے ہیں, فینٹیسائز لائف کو کرتے ہیں, اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ شراب پینے سے مراد ہے کہ کوئی بندہ کامیاب بھی ہے, کیونکہ پریویسلی یا ہسٹوریکلی یہ دیکھا جاتا رہا کہ جو کامیاب لوگ تھے وہ شراب کا استعمال کرتے تھے. سو ہم نے ایک سمبل بنا لیا اس کو اسٹیٹس کا کہ اگر میں شراب پیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب شخص ہوں, اور جو بھی بندہ مجھے دیکھے گا کہ میں شراب کنزیوم کر رہا ہوں اور میرے حصے میں کچھ کامیابی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک کافی کامیاب شخص ہوں, کیونکہ اب تو سارے لوازمات پورے ہو گئے, میں کام بھی کر رہا ہوں اور میں شراب بھی پی رہا ہوں. سو آج اگر ہم ویسٹ میں بھی جا کر دیکھیں تو جتنے بھی آپ کو اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ نظر آتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے. وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈرگز کا استعمال کرنے والے یا شراب کا استعمال کرنے والے جو میڈیوکر لوگ ہیں یا پھر
اس سے بھی نچلا طبقہ جو ہے وہ آپ کو شراب کنزیوم کرتا نظر آئے گا، لیکن جتنے بھی لوگ رسپانسبل پوسٹ پہ ہیں وہ آپ کو شراب کنزیوم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ گلوبلی ہر سال تقریباً 28 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شراب سے متعلقہ امراض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ سو شراب جو ہے یہ اب کافی میجر کنسرن ہے، اگر ہم امریکہ میں بھی دیکھیں، اگر ہم لنڈن میں دیکھیں، اور اس کے بعد اب تمام ممالک میں چلتے آئیں تو ایک شراب جو ہے وہ میجر کنسرن ہے کہ اس کی وجہ سے ہیلتھ کانسیکوینسز کافی فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو۔ اور پاکستان میں بھی اٹ از اے ہائی ٹائم ناؤ کہ ہم کوئی نہ کوئی ضرور ایسی چیزوں کو سوچنے کی طرف جائیں جو کہ شراب کو کم سے کم کریں اور ایونچولی ختم کریں، اور ڈرگ نوشی کو کم سے کم کریں اور ایونچولی ختم کریں۔ کنسرن کو ضرور ایڈریس کریں گے جو ایک بھیڑ چال میں ہم پڑ جاتے ہیں ٹرینڈز کی، اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے عورتیں بہت سارے ٹرینڈز بلائنڈلی فالو کر ہوتی ہیں، اسی طرح یہ ڈرنکنگ کا جو ایک ٹرینڈ اور فیشن کے طور پہ ہم اس کو ایک بڑا اسٹیٹس سمبل، اور وہ اس کو کیسے اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ویسٹ کے لوگ جو ہیں وہ ان برے ٹرینڈز میں سے گزرتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرتے ہیں کہ یہ خراب ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ بہتر ٹرینڈز کی طرف چل پڑتے ہیں، اور ہم ان کی اچھی باتوں کو نہیں لیتے، اچھی چیزوں کو نہیں لیتے، ہم ان کی جو بری چیزیں ہیں ہم انہیں فوراً کیپچر کرتے ہیں اور اسے فینٹیسائز کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ان سے ملانا چاہتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں ہم لاہور کی بات کر لیں کہ یہاں پہ لوگ بہت لیٹ نائٹ جاگتے ہیں، 2 بجے آپ لاہور میں باہر نکلیں آپ کو اچھی خاصی چہل پہل نظر آئے گی، اور جتنے بھی کھانے پینے والی جگہ ہیں وہاں پر آپ کو ہر طرح کا کھانا، بیسٹ سے بیسٹ کھانا اور کم سے کم انکم والا کھانا جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ دستیاب ہوگا۔ جبکہ آپ امریکہ میں جائیں وہاں پہ لوگ 6:30 بجے تک حد ڈنر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے گھروں کی، اگر آپ 8 بجے کے قریب ان کے گھر کے سامنے سے گزریں اور 8 بجے وہاں پہ ابھی دن کی روشنی ہوتی ہے تو ان کے گھر کے سارے بلب بند ہوتے ہیں اور اندر روٹین نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اب بیڈ ٹائم ان کا شروع ہو گیا ہے، اور وہ لوگ صبح تقریباً 4 بجے 5 بجے اٹھتے ہیں، جم جاتے ہیں اٹھ کر، اور پھر اپنے آفیسز میں 7:30 بجے تک وہ لوگ پہنچے ہوتے ہیں۔ جبکہ یہاں پہ اگر آپ ایسا دیکھیں تو آپ جتنے بھی آپ چلے جائیں اپر مڈل کلاس سے لے کر ایلیٹ کلاس کی رینج میں دیکھ لیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو لیٹ سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ اور پاکستان میں حتیٰ کہ لاہور میں ایسے بہت سارے گھرانے ہیں جہاں پہ گھر کی خواتین 3 بجے اٹھتی ہیں شام کو، ٹھیک، بچوں کو وہ اسکول بھیجتی ہیں، پھر سو جاتی ہیں اور پھر 3 بجے وہ اٹھتی ہیں، اینڈ مین وائل ان کے ملازمین جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ہمیشہ جو پازیٹیو ٹرینڈ ہے کسی کا اس کو ضرور لینے کی طرف جائیں، اور جب آپ کوئی بھی ٹرینڈ اپناتے ہیں تو ضرور دیکھیں اپنی ایکسپیرینشل لرننگ میں کہ کیا اس سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے یا مجھے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر تو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر تو اس کو کنٹینیو کریں، لیکن اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ چینج کرنے کی طرف بھی سوچنا رکھیں۔ صحیح، لوگ ایک سوشل آبلیگیشن سمجھ کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں پیپل پلیزنگ کے لیے، اور یہ لیٹ نائٹ والا تو ٹرینڈ بہت بڑھتا جا رہا ہے، یعنی لاہور میں تو لوگ 11 بجے کسی کے گھر رات کو جاتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ میں چاہوں گی کہ میں واپس اپنے ڈریگ کروں آپ لوگوں کو اپنے موضوع کے اوپر، کیونکہ ہم آؤٹ آف دا وے چل پڑے، اسی بھیڑ چال جس کا آپ نے ذکر کیا اسی کا شکار ہم بھی ہو گئے۔ بہرحال میں آپ سے جو بات یہاں پہ جاننا چاہتی ہوں جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے مس نے بھی جو کوسچن کیا تھا، میں چاہ رہی تھی کہ اپنے کوسچن کو اسی میں مرج کر دوں، کہ مس نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ نے جواب دیا کہ بڑا کیجول ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہمارا۔ اچھا، اب میں چاہ رہی ہوں اس کیجول ایٹیٹیوڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر ایسے ریڈ فلیگز ہمیں آپ یہاں پر بتائیں ہمارے دیکھنے والے کو، تمام لوگوں کو جو کہ بذات خود شراب کنزیوم کر رہے ہیں اور زندگی ان کی بڑی اچھے ٹریک پہ جا رہی ہے، لیکن اب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ٹریک پہ آگے جا کے سیدھا چل نہیں سکتی، یا ان کے فیملی ممبرز، ان کے لیے کوئی ایسے ریڈ فلیگز یہاں پر بتانے کی ضرورت ہے کہ جن کے تحت وہ اسیس کر سکیں کہ اب مریض کس طرف کو جا رہا ہے، جو شراب کنزیوم کر رہا ہے اور بظاہر مریض نہیں ہے تو وہ اب کس طرف جا رہا ہے، تو وہ جو اسیسمنٹ انہوں نے کرنی ہے اس کے لیے کوئی ٹول کٹ میں چاہتی ہوں۔ اچھا، بہت سارے وارننگ سائنز ہیں جو کہ لوگ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں خود بھی اپنے اندر، اور خاص طور پہ ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا ریڈ فلیگ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنی شراب کے بارے میں مذاق کے اندر یہ بات کہے کہ وہ تو شرابی ہو گیا، وہ تو الکوہلک ہو گیا، تو اس کو بھی ایک ریڈ فلیگ کنسیڈر کریں۔ صحیح، ٹھیک۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس کو ریڈ فلیگ کیوں کنسیڈر کیا جائے، وہ تو مذاق کر رہا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ جوک جو ہے یہ بڑی سیریس کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ
مذاق میں بات کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ بات ہے جو ایکچولی سیریسلی وہ آپ سے نہیں کہہ سکتا اور وہ مذاق کے اندر اپنے اندر سے بات کو نکال کے باہر رکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ ہماری زبان سے کسی نہ کسی طرح ضرور نکلتا ہے، چاہے وہ فرائیڈین سلپ کے تھرو نکلے، چاہے وہ کسی جوک کے تھرو ہم بات کر رہے ہوں. سو جب بھی کوئی شخص مذاق میں بھی اپنے آپ کو الکوہلک کنسیڈر کرے یا یہ کہے کہ اب تو وہ شرابی ہو گیا ہے یا اس کی شراب بہت بڑھ گئی ہے، تو اس کو جو ارد گرد بسنے والے لوگ ہیں انہیں سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. نمبر 2، یہ جتنے بھی ہائی فنکشننگ الکوہلک ہوتے ہیں ان کی روٹین میں جو میجر رسپانسبلٹیز ہیں یہ زیادہ عرصے تک ان رسپانسبلٹیز کو کیری نہیں کر سکتے، انہیں ذمہ داریوں کو اپنا نہیں سکتے یا جاری نہیں رکھ سکتے، جلدی کوئی نہ کوئی لوپ ہول جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. تیسرا ایک ریڈ فلیگ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہائی فنکشننگ الکوہلک ہوتے ہیں چونکہ یہ رات لیٹ نائٹ تک شراب پی رہے ہوتے ہیں تو صبح انہیں ہینگ اوور ہوتا ہے، صبح یہ زیادہ جلدی اٹھ نہیں سکتے. اگر آپ انہیں اٹھائیں گے جلدی تو یہ اٹھ کر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور ادا کر دیں گے، لیکن پھر واپس آ کر تو یہ سونے کی طرف جائیں گے اور یہ تھوڑا لیٹ اپنے آفیسز میں جانے کا ان کا رجحان ہوتا ہے. اور اگر ہم آفیسز میں دیکھیں تو یا تو یہ وہاں پر لیٹ رہنے کا بہانہ بنائیں گے، اور لیٹ رہنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ آفس میں ہیں، وہ کسی نہ کسی فرینڈ کے پاس بیٹھ کر شراب پی رہے ہوں گے یا وہ اکیلے شراب پی رہے ہوں گے اور جلدی وہاں سے پھر نکلنے کی طرف جائیں گے. جلدی وہ نکل کر گھر بھی آ سکتے ہیں اور باہر بھی کہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں. 4تھ اس کا وارننگ سائن یہ ہے کہ عام طور پر ان لوگوں کے جو اچھے فرینڈز ہوتے ہیں ان کی کمپنی آہستہ آہستہ چھٹنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ شراب چھوڑنے کو ترجیح نہیں دیتے، یہ فرینڈز کو چھوڑنے پر ترجیح دے دیتے ہیں. اور ان کی کمپنی میں اگر آپ پوچھیں کہ آپ کے کون سے اچھے فرینڈز ہیں تو ان کے پاس کوئی نام زیادہ گنوانے والے نہیں ہوں گے. اور اگر فیملی سے بھی پوچھا جائے کہ آج کل کن دوستوں کے ساتھ ان کی زیادہ میل ملاقات ہے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے کون سے فرینڈز ہیں، کیونکہ اس نے کبھی فرینڈز کا نام ہی نہیں لیا. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ہائی فنکشننگ الکوہلک ہوتے ہیں ان کی لائف میں کچھ ڈیٹیریوریشن آپ کو ضرور نظر آئے گی. ڈیٹیریوریشن سے مراد ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی کے ایسپیکٹس جو ہیں ان کے خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے بیوی کے ساتھ جھگڑا رہنا، بیوی کا یہ کہنا کہ کچھ غیر ذمہ داری اس اینڈ پہ ہے کہ آپ گھر کے معاملات میں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، ہر وقت جو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو پرووائڈ کرنا ان لوگوں کے لیے کافی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی فنکشن ہے وہاں پہ جانا تو یہ ہمیشہ تھوڑی ہیل حجت سے کام لینا شروع کر دیں گے. بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنا تو کوئی نہ کوئی ہیل حجت سے کام لیں گے. اور یہ دوپہر میں یا آفٹرنون میں اگر آپ کے ساتھ باہر جائیں گے تو ہمیشہ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ اب گھر چلیں، ٹائم ہو گیا، مجھے کوئی ضروری کام ہے، اب گھر چلیں، میں زیادہ آپ کے ساتھ یہاں پہ اسٹے نہیں کر سکتا. اور ضروری کام سے مراد ہوتی ہے کہ انہوں نے گھر جا کر ڈرنک کرنی ہوتی ہے یا پھر گھر جا کر اپنے ان فرینڈز کے پاس جانا ہوتا ہے جہاں پر ڈرنکنگ کا سامان جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. مجھے یقین ہے ہمارے ناظرین بھی یہ سب جاننا چاہ رہے ہوں گے. میرا اگلا سوال بھی میڈم آپ سے یہ ہے کہ جب زندگی میں بظاہر بہت ساری خرابیاں نہیں آئی ہوتی تو ایسے میں ٹریٹمنٹ کی طرف بھی لوگوں کا دھیان کم سے کم جاتا ہے. اچھا، ہم نارملی ہمارے پاس بھی جو پیشنٹس آتے ہیں جن کی بایو سائیکو سوشل اسپریچول لائف کمپلیٹلی ڈیمیج ہوتی ہے تو ہم کوئی 100 دن کا سٹرکچر انہیں بنا کے دیتے ہیں کہ ہم انہیں 100 دن کے لیے انڈور رکھیں گے اور بعد میں ہم گاہے بگائے ان کی مدد کرتے رہیں گے. تو اب یہ لوگ جو کہ راک باٹم ہٹ کر کے آئے ہیں یہ تو 100 دن اندر رہتے ہیں اور رہنا گوارا بھی کر لیتے ہیں، ان کی فیملیز بھی دیکھتی ہیں اور ڈے بائی ڈے وہ ان میں چینج بھی دیکھتے ہیں. لیکن جو لوگ ابھی فنکشننگ ہیں، جو کام کاج پورا کر رہے ہیں، جن کی زندگی میں تباہی اور بربادی اس حساب سے نہیں آئی، ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کا علاج کیا ہے کہ وہ پھر کیا کیا جائے؟ اچھا، بنیادی طور پہ جب ہم ڈرگ ایڈکشن یا الکوہلزم کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو 2 طرح کے علاج ہیں. ایک تو ہے کہ انڈور آپ کسی پیشنٹ کو لے کر آتے ہیں اور انڈور علاج کے تمام مراحل کو وہ طے کرتے ہوئے آؤٹ ڈور میں شفٹ ہو جاتے ہیں. یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہٹ باٹم کے مراحل میں ہوتے ہیں اور ان کی فیملیز عام طور پر انہیں علاج میں لے کر آتی ہیں. جب ہم ہائی فنکشننگ الکوہلکس کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ ان کا کوئی بزنس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، کام کاج کوئی چل رہا ہوتا ہے، کوئی اسکول کالج کی ایجوکیشن چل رہی ہوتی ہے، سو ایسے لوگوں کو انڈور علاج کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انہیں آؤٹ ڈور بنیادوں پر ہی بہترین علاج پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، جس میں وہ جب علاج میں انڈکٹ کیے جاتے ہیں تو وہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن آ کر اپنی کاؤنسلنگ اٹینڈ کرتے ہیں یا 3 days
اپنی کاؤنسلنگ آ کے اٹینڈ کرتے ہیں جو کہ 60 to 90 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنے گھر کی روٹین کو ویسے ہی کیری کرتے ہیں جیسے کہ وہ علاج میں آنے سے پہلے کیری کر رہے تھے. سو اسی طریقے سے تقریباً کوئی 6 to 8 months یا 9 months میں وہ نہ صرف اپنا ڈرگ چھوڑ چکے ہوتے ہیں بلکہ زندگی کے اندر پازیٹیو لائف سٹائل چینجز کے ساتھ بھی وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں, اور پھر وہ اپنا کام کاج جیسے پہلے سنبھال رہے تھے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں. سو ہائی فنکشننگ الکوہلک کو آؤٹ ڈور بنیادوں پر بہترین علاج جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, اور اس میں انڈور جتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. ود ان 9 months جو ہے کسی بھی فیملی کو مریض سمیت اچھا خاصا فنکشنل جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے, جس میں بعد میں اگر وہ کاؤنسلنگ نہ بھی لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنی زندگی کی ترجیحات جو ہے وہ بدل چکے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پھر وہ چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایسے تمام لوگوں کو کوئی ٹپ آپ دیں جو ہائی فنکشننگ الکوہلک کے طور پہ اپنے آپ کو رینک کرتے ہیں یا ان کی فیملی یعنی ارد گرد کے لوگ آپ کے بتائے ہوئے ریڈ فلیگس کے اوپر اگر اسیس کرتے ہیں کہ اب پرابلم سٹارٹ ہو گئی, تو پھر ان کے لیے کیا ٹپ ہوگا کہ جو پہلا سٹیپ ہے جو انیشیل سٹیپ ہے وہ کیا لیں گے؟ اچھا, یہ ٹپ سے میری کافی جان گھبراتی ہے ٹوٹکوں سے میری کافی جان جو ہے وہ گھبراتی ہے. میں ہمیشہ اسٹریٹجیز, ہمیشہ روڈ میپ کی بات کرتی ہوں, اسٹرکچر کی بات کرتی ہوں, کسی فارمیٹ کی بات کرتی ہوں, کیونکہ کچھ روزانہ کرنے کا کچھ بتایا جاتا ہے جس سے کہ جس سے چینج آتی ہے. ٹپ سے مراد ہے کہ کوئی ایک نسخہ بتا دیں جس سے کوئی بڑی تبدیلی آ جائے. ہمیشہ یاد رکھیں جب مسئلہ بڑا ہوتا ہے تو پھر کسی ایک ٹپ سے فائدہ نہیں ہوتا, کسی بڑے روڈ میپ سے, کسی اسٹرکچر سے, کسی فارمیٹ سے, کسی پروگرام سے فائدہ ضرور ہوتا ہے. صحیح. تو پھر ایک ٹپ پھر یہی ہوگا کہ اسٹرکچر سے جڑ جایا جائے, اسٹرکچر سے جڑا جائے, اور آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ ہائی فنکشننگ الکوہلک میرے گھر میں کوئی ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے. گوگل سے آپ سرچ کریں, پھر جو روڈ میپ آپ کو وہاں پر نظر آئیں, اور اس میں ایسی ویب سائٹس کی طرف جائیں جو کہ USA کی گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں, ان کے اوپر آپ جائیں, جس میں نائدہ جو ہے ایک بڑی ویب سائٹ ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز NID ہے, اس پہ آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ NIAAA ہے ایک ویب سائٹ, نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ الکوہل ابیوز اینڈ الکوہلزم, اس کی ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں اور جا کر آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ ہائی فنکشننگ الکوہلک کا علاج جو ہے وہ کیسے ممکن ہے. جب آپ کو وہاں سے کوئی روڈ میپ مل جائے, کوئی اسٹرکچر مل جائے, تو پھر آپ لوکل کسی علاج گاہ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے جا کر مل سکتے ہیں کہ کیا وہ لوگ ہائی فنکشننگ الکوہلک کا علاج پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ آؤٹ ڈور بنیادوں پر ہو, اور اگر کوئی آؤٹ ڈور علاج ہے تو آپ اس سارے روڈ میپ کو پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے پیشنٹ کو بھی انڈکٹ کریں گے اس روڈ میپ کے اندر تاکہ وہ علاج سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی میں بہتری لانے کی طرف جائے. بہت شکریہ میڈم. میں چاہوں گی کہ اب میں اپنے پروفیشنلز سے درخواست کروں کہ وہ اپنا کویسچن پوچھیں. مس ماوش, سب سے پہلے آج آپ اپنا کویسچن پوچھیں. تھینک یو میم. میم میرا کویسچن یہ کہ جب ہم ہائی فنکشننگ الکوہلکس کی بات کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی انہوں نے راک باٹم تو ہٹ نہیں کیا ہوتا, اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں, ہارڈ ورکنگ بھی ہوتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم یہ راک باٹم والے بھی ویسے کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں چلیں, اور پروفیشنلزم ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جب ہم نے انہیں بتانا ہے کہ دیر از اے پرابلم, تو یہی پروفیشنلزم, یہی ایجوکیشن اور یہی انٹیلیجنس بیچ میں ایک آبسٹیکل کی طرح آتی ہے کہ ہم انہیں یہ بتا نہیں پاتے ہیں کہ دیر از اے پرابلم. تو ایسے انسان پرٹیکولرلی وین اٹ از اے ہسبینڈ اور اے وائف, تو اس سینیریو میں کس طرح سے ایڈریس کیا جائے کہ آپ اس انسان کو واپس ایک نارمل لائف کی طرف لائیں؟ اچھا, 2-3 چیزیں ہیں جو میں بات کرتے ہوئے آپ کی اصل چیز پہ آؤں گی. ایک تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ کوئی پیشنٹ چاہے وہ ہائی فنکشننگ الکوہلک ہے, چاہے وہ راک باٹم الکوہلک ہے, یہ تمام لوگ انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یعنی ان کی انٹیلیجنس پہ آپ کو کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ذہین و فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ نشے کی بیماری کا بھی شکار ہوتے ہیں. نمبر 2 کہ یہ بہت پروفیشنل ہوتے ہیں, یہ بہت ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک صرف الوژن ہوتا ہے. جہاں پر بھی الکوہلزم ہوگا وہاں پہ ذمہ داریاں جتنی یہ نبھانے کی ضرورت ہے یہ اس سے کچھ درجہ کم ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ 50% بھی فنکشنل ہیں تو ہم انہیں فنکشنل ہی کنسیڈر کریں گے, 40% بھی فنکشنل ہیں تو فنکشنل ہی کریں گے. لیکن چونکہ عام طور پہ یہ آفیسز کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ارد گرد ایک مینجمنٹ کا سسٹم ہے, جن کے سبارڈینیٹس موجود ہیں, سو زیادہ تر کام سبارڈینیٹس کر کے اوپر بھیج رہے ہوتے ہیں, اور ان کا کام سائننگ اتھارٹی کے طور پہ کسی جگہ سائن کرنا ہے, کوئی فائل چیک کرنا ہے,
سو اس طرح کے کام یہ آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہیں کسی جگہ جا کر صبح سے شام تک کام کرنا پڑے تو وہ ان سے ممکن نہیں ہوگا, اور یہ جاب چھوڑ کر دوسرے جاب پہ آپ کو شفٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پروفیشنل کسی کا ہونا ہائیلی اور اپنے پروفیشن پہ ذمہ داریوں کو نبھانا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. سو یہ لوگ ہائیلی پروفیشنل ہو سکتے ہیں, یعنی اپنے کام کاج کے ماہر ہو سکتے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو ٹیکنگ رسپانسبلٹیز یا فلفلنگ دیئر میجر رسپانسبلٹیز, تو وہاں پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لیک ضرور آتا ہے جب ان کا الکوہلزم آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الکوہلزم ایک پروگریسو ڈیزیز ہے. سو جیسے جیسے بیماری بڑھتی جائے گی میجر رسپانسبلٹیز کا چنکس چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. اور چونکہ میں نے بات کی کہ ان کے ارد گرد کافی لوگ انیبل کرنے کے لیے موجود ہیں, سبارڈینیشن کا ایک سسٹم ہے, سو وہ لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ جو اوپر بیٹھا ہے ان لوگوں کے اوپر وہ کتنا کام کر رہا ہے. جس بندے نے 4 گھنٹے کے لیے اپیئر ہونا ہے آفس میں اور کچھ فائلز پہ سائن کرنا ہے, کچھ کالز کرنی ہے اور اس کے بعد اٹھ کر اس نے گھر چلے جانا ہے, سو اس بندے کا کام زیادہ کور ہی رہتا ہے. سو ایک الوژن سا ہے کہ وہ روز آفس جا رہا ہے لیکن پروڈکٹیوٹی آپ کو نظر زیادہ نہیں آئے گی. پروڈکٹیوٹی ہے تو جو پریویس اس کا 2 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے اس سے پروڈکٹیوٹی اگر میچ کریں گے تو وہ نیچے جا رہی ہوگی. سو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تیسری اہم چیز ہے کہ اگر وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے تو پھر کیسے اس بندے کو علاج میں انڈکٹ کیا جائے. عام طور پر ہائی فنکشننگ الکوہلکس جو ہوتے ہیں یہ ہیڈ آف دی فیملی ہی ہوتے ہیں, یعنی یہ یا تو فادر کا رول ان کا ہوتا ہے یا مدر کا رول ہے, یا اگر ان کے پیرنٹس بھی ہیں اور یہ بیٹے ہیں تو ان کے اپنے بھی بچے اور بیوی ہوتے ہیں. سو یہ ہائی فنکشننگ جو ہے یہ درمیان میں شخص ہوگا جو کہ اپنی ایک چھوٹی فیملی کو بھی ہیڈ کر رہا ہوگا اور ان کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوگا. ایسے میں اس طرح کے بندے سے بات کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے, بٹ فیملی ہمیشہ سیکھ سکتی ہے کہ وہ کیسے اس سے بات چیت کرنے کی طرف جائیں, تاکہ جو ڈینائل ہے ایک, کیونکہ جب کوئی بندہ کام کاج کر رہا ہوتا ہے اور ایک اچھی آمدنی بھی وہ گھر میں لے کر آ رہا ہوتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ الکوہلک ہوتا تو یہ سارے کام تو وہ نہ کر سکتا. سو اس ڈینائل کو بریک کرنا, جس میں بچے کافی اہم رول پلے کر سکتے ہیں, وائف کافی اہم رول پلے کر سکتی ہے, پیرنٹس اگر ہیں تو وہ کافی اہم رول پلے کر سکتے ہیں. سو سب کو مل کر بات چیت کرنا پڑتی ہے تاکہ ایسے کسی شخص کو انڈکٹ کیا جا سکے ٹریٹمنٹ کے اندر. میم ایک اور کوشچن ہے یہاں سے, میم اس میں پروسیس انٹرونشن کا کتنا رول ہے؟ پروسیس انٹرونشن جو ہے وہ ایک بڑی سکسیس کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے, خاص طور پہ جب ہم آؤٹ ڈور کلائنٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ زیادہ تر ہائی فنکشننگ الکوہلکس یا ہائی فنکشننگ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں جو اتھارٹی پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں. سو پروسیس انٹرونشن ایک بیسٹ رول ہے, بٹ اس کے علاوہ جو فیملی انٹرونشن کا ٹول ہے وہ بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کے ڈینائل کو بریک کرنے میں, تاکہ وہ کم سے کم علاج میں آ جائے. جب وہ علاج میں آ جائے تو پھر آپ پروسیس انٹرونشن شروع کر دیں تاکہ وہ علاج کے اندر اب رہنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کی ترجیحات تھوڑی بہتر کر لے, یا جو اس کی ہیلتھ جو ہے جسے جیپرڈائز نہ ہو ویسی ترجیحات سیٹ کرنے کی طرف جائے. تھینک یو. مس جلیشہ آپ کا کوشچن. جی مس, میرا سوال ٹرینڈ سے ریلیٹڈ ہی ہے. ہم ٹرینڈس کی پہلے بات کر رہے تھے تو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹین ایج میں خاص طور پہ ویسٹرن ٹرینڈس کو بہت بلائنڈلی فالو کیا جاتا ہے, جن میں سے ایک الکوہلزم بھی ہے. اور الکوہلزم میں ہمارے یہاں پہ پھر انڈر ایج کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا, اور اس کی ایک بڑی وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ اب الکوہل بہت ایزیلی اویلیبل ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ ہم اس کو ریسٹرکٹ کر سکیں؟ اچھا, جہاں تک ریسٹرکٹ کرنے کی بات ہے تو یہ تو قانون بنانے والے جو ادارے ہیں جیسے پارلیمنٹ ہے وہاں پہ کوئی ایسا بل ضرور پاس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں خاص طور پر ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ ڈرائی ہے, یعنی ڈرائی ماڈل کے اوپر, مورل ماڈل کے اوپر چلتا ہے. ڈرائی مورل ماڈل سے مراد ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی ایک نشے کی, چاہے وہ شراب ہی کیوں نہ ہو, اجازت ہے. ہمارے ہاں کسی بھی چیز کی قانون کے مطابق اور ہمارا جو ریلیجن ہے اس کے مطابق اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی بھی طرح کا کم یا زیادہ نشہ استعمال کرنے کی طرف جائے, انکلوڈنگ شراب. باوجود اس کے پاکستان میں نشہ بھی بہت بکتا ہے اور نشہ استعمال کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر شراب پینے والے بھی بہت زیادہ ہیں اور شراب بھی گریجولی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. سو کوئی نہ کوئی ایسے قوانین ضرور جو ہیں وہ بننے کی ضرورت ہے جہاں پر یا تو انڈر ایج کا خیال کیا جائے کہ 18 سال سے, جیسے پاکستان میں ایک قانون یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچے سگریٹ نہیں جا کر کہیں سے لے سکتے,
لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ سگریٹ جو ہے وہ گلی محلے کی چھوٹی چھوٹی دکانوں پر بھی رکھے ہوتے ہیں, اور کوئی بھی بچہ چھوٹا 4 سال کا بھی آتا ہے کہ مجھے ابو کے لیے سگریٹ چاہیے تو دکاندار بڑی آسانی سے اس کو دے دیتا ہے. سو یہاں پر قوانین کچھ موجود ہیں لیکن ان قوانین کے اوپر امپلیمنٹیشن کی کمی ہے. بٹ ہم اپنے گھر کی حد تک کوئی ایسی اسٹریٹجی ضرور بنا سکتے ہیں جس میں ہم زیرو ٹالرنس قائم کر لیں اپنے گھر کے اندر سگریٹ کے حوالے سے یا کسی نشے کے حوالے سے یا ایون شراب کے حوالے سے, کہ میرے گھر کے اندر نہ تو شراب نوشی ہوگی, نہ سگریٹ پیا جائے گا, اور نہ ہی کوئی ڈرگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. اگر ہم اپنے گھر کے اندر تک کوئی اپنا قانون ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس قانون کو لاگو کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں کچھ کرائسس بھی ضرور آئیں گے کہ اگر آپ کا بچہ ڈرنک کرتا ہے گھر کے اندر یا آپ کا ہسبینڈ ڈرنک کرتا ہے تو آپ اپنی فیملی ساری کو ملا کے کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ڈرنک آپ نہیں کر سکتے, گھر سے باہر آپ نے کرنی ہے تو کریں. سو کچھ عرصہ وہ ضرور کرائسس کریٹ کرے گا, لیکن جب آپ ان کرائسس کو مینیج کرنے کی اہلیت پیدا کرتے ہیں, مینیج کر لیتے ہیں, تو کم سے کم آپ کے گھر کی حد تک یہ چیز کلیئرٹی پا جاتی ہے آپ کے اہل خانہ کے اندر بھی کہ ان کے گھر میں سگریٹ نہیں پیا جا سکتا, ان کے گھر میں شراب نہیں پی جا سکتی, ان کے گھر کے اندر کوئی ڈرگ نہیں کیا جا سکتا. سو یہ چیز آپ اپنے گھر کی حد تک ضرور کر سکتے ہیں. اور اگر ہمیں سننے والے ایسے ادارے بھی, کچھ ایسے لوگ بھی سن رہے ہیں جن کا تعلق پولیٹکس سے ہے یا جن کا تعلق قوانین کے ساتھ ہے, تو میں چاہوں گی کہ ضرور اس پروگرام کے توسط ایسے لوگ بھی حرکت میں آئیں تاکہ جو قوانین موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونے کی طرف جائے. اچھا, بچوں کے حوالے سے, ٹین ایجر کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ پہلے یہ ویسٹ میں ہی ایک رواج تھا کہ بنج ڈرنکنگ کرتے تھے, اور پاکستان میں اگر آپ نیوز چینل پہ خبریں سنتے ہیں تو پہلے خبریں یہ آتی تھی کہ کچی شراب پینے کی وجہ سے فلاں جگہ 15 لوگ مر گئے, کچی شراب پینے کی وجہ سے فلاں جگہ 20 لوگ مر گئے. اب ایسی اور یہ خبریں کبھی کبھار آتی تھی, اب ایسی خبریں ہر روز آنے لگی ہیں کہ کسی بچے کی ڈیتھ جو ہے وہ اوور ڈوز کی وجہ سے کسی یونیورسٹی کے کمرے کے اندر ہو گئی ہے, یا پھر کوئی بچی جو ہے وہ گھر سے باہر پڑی پائی گئی ہے جس کو جو انڈر دی انفلوئنس ہے اور اس کا ریپ بھی ہوا ہے. سو یہ تمام خبریں اب آپ کو آئے دن جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے گھروں کے اندر نشے سے متعلقہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمارے بچے کافی ولنریبل سچویشن کے اندر ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کے حوالے سے انہیں کیا ڈیسیجن کرنے چاہیے, اور جب وہ اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کہ پیئر انفلوئنس کے اندر آتے ہیں اور نشہ کر لیتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے جو کہ پھر انہیں ایونچولی بھگتنے ہی پڑتے ہیں. بالکل. سو اپنے بچوں کے اندر ضرور ایج سے پہلے ہی یہ اویئرنیس کریٹ کریں 6, 7, 8 سال کے بچوں کو کہ سگریٹ بھی ہوتے ہیں, ڈرگز بھی دنیا میں ہیں, اور آپ نے وہ نہیں کرنے کی طرف جانا کیونکہ اس سے ہیلتھ کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں. آپ ڈیفرنٹ پکچرز دکھا سکتے ہیں بچوں کو, آپ ڈیفرنٹ چیزیں چھوٹی چھوٹی دکھا سکتے ہیں جو وہ پڑھیں اور ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو بہت ارلی ایج کے اندر کہ انہوں نے آگے بڑھ کے زندگی میں جب بھی کوئی نشے کی آفر کرے گا تو انہوں نے اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا بلکہ اچھے طریقے سے اس آفر کو ڈکلائن کرنا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. مس تحسین, اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں. مس, ہائی فنکشننگ الکوہولکس جو ہیں ان کو چونکہ اتنے آبویس نیگیٹو کانسیکوینسز وہ فیس نہیں کر رہے ہوتے, اور ان کے پاس ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ میں ڈیلیور بھی کر رہا ہوں, میں کام پہ بھی جا رہا ہوں, میں اپنی رسپانسبلٹیز بھی کچھ حد تک وہ کر رہے ہوتے ہیں پوری. تو ان سے پھر نیگوشیٹ کس طرح سے کیا جائے آن دا پارٹ آف فیملی اور فرینڈس, اور کیا ان کو ایویڈنسز دی جائیں کہ وہ کچھ کنونس ہونے کی طرف آئیں؟ اچھا, ایویڈنسز تو ہر روز کچھ نہ کچھ بن رہی ہوتی ہیں. جیسے صبح یہ لوگ لیٹ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو انہیں ہینگ اوور ہوتا ہے, کیونکہ اگر کوئی بندہ رات کو 2 بجے تک ڈرنک کرتا رہا ہے, 3 بجے تک ڈرنک کرتا رہا ہے, اور آپ اگر صبح سے 9 بجے اٹھائیں گے تو پچھلی رات کی نشے کا اثر ابھی اس کے اوپر ہوگا, وہ تھوڑا لیتھارجک فیل کرے گا, اس کے منہ ڈرائی ہو رہا ہوگا, ٹھنڈا پانی پینے کی اس کو فوری طلب ہوگی, سر میں ہیڈک ہوگی. یہ وہ کانسیکوینسز ہیں جو فوری طور پہ جو لاسٹ نائٹ ڈرنک کرنے کی وجہ سے اس کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا, صبح اٹھ کے اگر بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے کی ذمہ داری ہے تو وہ پوری کرتے ہوئے تھوڑا وہ کہیں گے کہ گھر میں سے کوئی اور بندہ کر رہا ہے, بیوی کو کہیں گے تم ڈرائیونگ سیکھ لو, تم ہی بچوں کو جا کر ڈراپ کراؤ, یا کوئی نہ کوئی ڈرائیور رکھ لیں گے کہ ان کی جگہ پہ وہ بچوں کو ڈراپ کرنے کی طرف جائے. سو ایسی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں پوری کرنے سے وہ کترانا شروع کر دیں گے. یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو وہ پریویسلی خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ آفس سے جلدی گھر واپس آ جانا یہ بھی انڈیکیشن ہے, اور گھر آ کر سر شام بیئر کھول لینا یا سر شام ڈرنک کرنا شروع کر دینا. جیسے 7-8 بجے اگر کوئی ڈرنک کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الکوہولزم کے اندر ہے, لیکن سم ہاؤ وہ چونکہ مینیج بھی کام کر رہا ہے.
اگر آپ رات کو 11 بجے تک ٹاک شوز دیکھیں 10-11 بجے کے تو اس میں کافی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ڈرنک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تھوڑے ہائپر ایکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں, زیادہ مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بہترین اینکر ہیں بٹ ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں, ان کا فیس ریڈ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ رائٹ نو وہ انڈر دی انفلوئنس ہیں. اور کمال کے لوگ ہیں, اچھے ذہین لوگ ہیں, لیکن الکوہلزم کی وجہ سے ان کی وہ پکچر نہیں رہتی جو کہ وہ پریویس کچھ سالوں پہلے پکچر ان کی بنی ہوتی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ انڈیکیشن ضرور سامنے موجود ہوتی ہیں, لیکن فیملی اگر انہیں کلوزلی واچ کرنا شروع کرے, اور فیملی بڑی جلدی اسیس کر لیتی ہے, ان تمام سائنس کو فیملی بڑی جلدی اسیس کر لیتی ہے, لیکن گھر سے باہر رہنے والے لوگ اسیس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو, اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ انڈر دی انفلوئنس نہیں ہوتے, لائک آفس کے اندر یا کسی گیٹ ٹوگیدر کے اندر جہاں پہ ابھی ڈرنک انہوں نے نہیں کی ہوئی. سو فیملی بڑی جلدی اس پین کو فیل کرنا شروع کر دیتی ہے جو ان کے غیر مناسب رویوں کی وجہ سے آتی ہے, جو ان کے غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے آتی ہے, جو ان کے فیملی کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے فیملی کے اندر پین آتی ہے. سو فیملی بڑی جلدی اسیس کر لے گی کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے, لیکن اس شخص کو مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ٹائم لگے گا. زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں کما کر لا رہا ہوں تو پھر کیا پرابلم ہے, تمہیں پیسوں سے مطلب ہے, پیسے لو اور کام باقی تم خود کرو, اور میں صرف پیسے کمانے کی حد تک محدود رہ لوں. سو فیملی کو بعض اوقات سیکھنا پڑتا ہے, اور میں نے دیکھا ہے علاج کے اندر بہت ساری فیملیز خود اپنے مریض کو لے کر آ جاتی ہیں جو کہ کوئی کام کاج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں الکوہلزم کا مسئلہ بھی ان کا ہے, لے کر آ جاتی ہیں. اور بعض اوقات پھر کوئی فیملی ہم سے صرف رابطہ کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں میرا بیٹا یا میرا ہسبینڈ جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, ابھی وہ کام کاج بھی کرتا ہے لیکن ساتھ میں ڈرگ کا مسئلہ بھی ہے. اور آپ کو جب فیملی سے آپ پوچھنا شروع کرتے ہیں تو وہ بڑے سارے ایسے جو انسیڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جہاں پر ان کا جو لو ون ہے وہ نہیں تھا جو کہ وہ ایکچول کنڈیشن میں ہوتا ہے, وہ انڈر دی انفلوئنس کوئی اور ہی بندے کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. سو فیملی بڑا ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر لے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بات کیسے کی جائے. سو بعض اوقات فیملیز خود بھی بات کر سکتی ہیں, عزت احترام سے بات کر سکتی ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی مالج کے پاس جانا چاہیے, میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں, ان سے جا کے مشورہ کر لیتے ہیں کیونکہ میرا کنسرن ہے کہ آپ کی شراب بڑھ رہی ہے, لیکن چونکہ میں پروفیشنل نہیں ہوں میں ڈائیگنوز نہیں کر سکتا. اگر ہم کسی پروفیشنل سے رابطہ کریں تو وہ زیادہ بیٹر ڈائیگنوز کر سکتا ہے, اور ہمارے پاس جب فیملی آتی ہے تو ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ شراب کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے یا کوئی بندہ صرف ابھی شراب پیتا ہے اور ابھی بیماری کی طرف وہ نہیں بڑھا. ٹھیک, اگر وہ صرف شراب پیتا ہے تو وہ ہم اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پر ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں کہ آپ شراب کو چھوڑ دیں تو ہم حاضر ہیں. لیکن جہاں پر مسئلہ ہے تو ہم کلیئرٹی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ پرابلم ہے اور اب آپ کو نشے کی بیماری کے حوالے سے چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کچھ سکل سیٹس آ جائیں اور آپ اپنے اس مسئلے کو مینیج کر سکیں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں. ایسے پیشنٹس کا جو ڈینائل پیٹرن ہے وہ موسٹلی ڈیموکریٹک سٹائل ہوتا ہے کہ چونکہ میں ڈیلیور کر رہا ہوں تو پھر آپ انٹرفیئر نہ کریں اور مجھے میری لائف جو ہے وہ. اور دوسرے مس مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہٹ باٹم میں اور ان میں جو ہے وہ کوئی تھریش ہولڈ کا بھی فرق ہوتا ہے؟ تھریش ہولڈ کا فرق نہیں ہوتا, اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ اگر کوئی ہائی فنکشننگ الکوہلک ہے تو وہ پہلی یا دوسری سٹیج پہ ہے. جو ہٹ باٹم کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شراب پیتے ہوئے کوئی 10 سال ہو چکے ہیں, 15 سال ہو چکے ہیں. ہائی فنکشننگ الکوہلک کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شراب کنزیوم کرتے ہوئے ابھی 5 سال ہوئے ہیں, 6 سال ہوئے ہیں اور ابھی وہ ہٹ باٹم تک نہیں پہنچے. لیکن اگر آپ ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروانا شروع کریں گے تو وہاں پہ کچھ ایسی انڈیکیشن ضرور آئیں گی کہ یہاں پہ کچھ مسائل ہیں. اگر میڈیکل ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں تو بیہیویئر کے اندر ضرور ایسی انڈیکیشنز نظر آئیں گی جو کہ آپ کو پرابلم کی طرف نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں. صحیح. مس ماوش آپ کا سوال ہے. میم ابھی ہم لوگ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ انڈر دا انفلوئنس اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس جگہ پر جو لیگل اتھارٹیز ہیں اور جو فیملی ہے ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اچھا, لیگل اتھارٹیز کا تو رول یہی بنتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ زیادہ شراب کے مسئلے کو اوور لک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ کو چوٹیں تو نہیں لگیں. اور اگر ساتھ کسی اور گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہے, زیادہ تر ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ دیوار کے ساتھ ہوتا ہے, گاڑی کے ساتھ نہیں ہوتا. زیادہ تر ان لوگوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ یا تو درختوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں یا دیواروں کے ساتھ ٹکراتی ہیں.
اور نقصان ان کو ہی پہنچ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات چوٹوں کی صورت میں، اور بعض اوقات چوٹ بھی اگر نہیں ہوتی تو گاڑی خراب ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی نقصان گاڑی کا ہو جائے گا. سو ایسے میں پولیس والے زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ ڈرنکنگ کو اوور لک کر کے اور ایکسیڈنٹ کا جو سینیریو ہے اس پہ بات چیت کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی ضرور ایسے ٹیسٹ ہونے چاہیے پولیس والوں کے پاس جو کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کوئی بندہ انڈر دی انفلوئنس ہے اور پھر یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا کوئی بندہ انڈر دی انفلوئنس نہیں ہے تو پھر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اگر وہ انڈر دی انفلوئنس ہے تو پھر ضرور اس کیس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈر دی انفلوئنس اس کی گیٹ کو وہ چیک کر سکتے ہیں، چلا کے دیکھ سکتے ہیں. بلور ہوتے ہیں جو کہ ویسٹ میں کافی کامن ہے، اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے باڈی کے اندر جو بلڈ الکوہل لیول ہے اس کی کیا پرسنٹیج ہے. اگر پرسنٹیج اس کی ابو ہے ایک رینج سے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو انڈر دی انفلوئنس کی وجہ سے آپ کو ہم اریسٹ کریں گے اور آپ کا جو چلان ہے وہ کیا جائے گا، یا آپ کا جو لائسنس ہے اس پہ ایک ٹکٹ لگا دیا جائے گا وچ انڈیکیٹس کہ آگے اب اگر 2-3 دفعہ مزید ہوا تو آپ کا لائسنس کینسل کرنے کی طرف جائیں گے. پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی ایسا رجیم نظر نہیں آتا جو کہ پریکٹس میں ہو، بٹ فیملی یہاں پہ ضرور ان چیزوں کو انڈیکیٹ کر سکتی ہے کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے تو یہ وہ موقع ہے جس پہ بندے سے اس کی تیمارداری کرنے کی بجائے اس سے الکوہلزم کے مسئلے پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہنے کی بجائے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی ہے، یہ کہنے کی بجائے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے کنسرنڈ ہیں کہ شراب کے نشے کی حالت میں آپ کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڈ فاربیڈن آپ کی جان بھی جا سکتی تھی. جو اینڈ کانسیکوینسز ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے، اور ساتھ میں کہنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرور کسی مولد سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن نشے کی حالت میں گاڑی چلانا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں بھی امریکہ کے اندر 2 ماؤں نے ایک تنظیم بنائی جن کے بچوں کا ایکسیڈنٹ ہوا بیکاز کوئی بندہ شراب کے نشے میں دھت جا رہا تھا اور بچہ چھوٹا جو ٹین ایجر تھا وہ نیچے آ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. سو 2 ماؤں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی جس کے نتیجے میں امریکہ نے یہ قانون پاس کیا کہ کوئی بھی شخص انڈر دی انفلوئنس اگر ہے تو وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا. یہ صرف 2 ماؤں کے کیس کرنے کی وجہ سے اور اس موومنٹ کا وہ انہوں نے تحریک چلائی کہ امریکہ کے اندر شراب کے نشے میں کوئی بندہ گاڑی نہیں چلا سکتا یا کوئی بندہ کسی بھی ڈرگ کے انفلوئنس میں گاڑی نہیں چلا سکتا، کیونکہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو صرف اس بندے کی جان نہیں جانی ہوتی، بعض اوقات دوسروں کی جانیں جو کہ نشے کی حالت میں نہیں ہیں اور وہ اسکول جا رہے ہیں یا کالج جا رہے ہیں یا فٹ پاتھ پہ کھڑے ہیں، بعض اوقات ان کی جان بھی جا سکتی ہے. سو ان تمام چیزوں کے مد نظر فیملی کو ضرور اس سے بات چیت کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے کسی نہ کسی علاج میں جانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ میڈم. مجھے یقین ہے کہ آج کے پروگرام سے ایک ڈیپ انسائٹ ہماری سوسائٹی کو ملی ہوگی، اور ہمارے ارد گرد جو لوگ انٹریٹڈ ہیں یا انڈائگنوز ہیں یا جن کی پرابلمس کو بھی سمجھا ہی نہیں جا رہا، ان سب کو ہیلپ ملی ہوگی کہ ان کے مسائل کے اوپر نہ صرف یہ کہ نشاندہی کی جائے بلکہ ان کے ٹریٹمنٹ یا علاج کے لیے بھی کوئی انیشیٹو لیا جائے. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں. اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.